بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنی اپنی زبانوں کو معطر کریں، ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والثناء لله الذي دل على ذاته بذاته والمجد لله المتجلي لخلقه بخلقه والشكر على ما ألهمناه من نعمه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما على الزهراء البتول والكوثر الرسول سيدة نساء العالمين وعلى بقية الله في السماوات والأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وهو أصدق قولا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقال المعصوم عليه السلام إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں محمد والا. خلاق دو عالم آپ تمام احباب عزاداران سید الشہداء ماتمداران آل آبا سوگواران محمد و آل محمد کا اس گھر میں عبادت کی غرض سے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کریم پروردگار آپ تمام مومنین کی نیک دلی مرادیں اپنی مقدس بارگاہ سے پوری فرمائے.
اللہ تعالی ہم سب کی عاقبت بالخیر فرمائے، محمد و آل محمد کو ہمارے اعمال سے راضی اور خوشنود فرمائے، امام زمانہ کا جلدی ظہور فرمائے اور ہم سب کو امام کی نصرت کے لیے آمادہ اور تیار فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ لیں۔ آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ 83 کی آیہ کی ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ساتھ ہی میں نبی کریم فخر دو عالم سرکار کائنات وجہ تخلیق کائنات لائق صلوات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ ابتدائے کلام میں بندہ حکیم نے اس لیے مجلس میں یہ دو عظیم کلام پیش کیے تاکہ مجلس میں آئے ہوئے اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو یہ بتا دیا جائے کہ مذہب شیعہ مکتب امامیہ خیر البریہ اثنا عشریہ کا دار و مدار یا اللہ کے کلام پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ توحید ہی کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ مسواک ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی انسان کو، اگر کسی شخص کو، اگر کسی طالب علم کو، اگر کسی محقق ہو، اگر کسی عالم کو، اگر کسی انسان سوال کرنے والے کو، غرض دنیا کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے کو کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، وہ اپنی وہ مشکل لے کر مذہب شیعہ کے کسی نمائندہ عالم دین یا طالب علم کے پاس آ جائے، مگر دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ کہ تعصب کی عینت کو اتار کے گھر رکھائے، اور دوسری شرط یہ کہ تحقیق کے سرمے سے اپنی آنکھوں کو مزین کر کے لائے۔ تو ان دو شرطوں کے ساتھ کوئی معترض، کوئی سائل، کوئی اعتراض کرنے والا، کوئی سوال کرنے والا اگر مذہب شیعہ کے کسی عالم کے پاس جائے گا تو وہ جو اسے جواب دے گا وہ جواب بھی یا اللہ کے قرآن پر مشتمل ہوگا یا مصطفیٰ آل مصطفیٰ کے فرمان پر مشتمل ہوگا۔ بہت عظیم قاعدہ کلیہ ہے، بہت عظیم طرز حیات ہے، قانون زندگی ہے شیعیان حیدر کرار کا، کہ ان کی پوری زندگی، ان کا پورا مکتب، ان کی پوری تشیع، ان کا پورا معاشرہ، ان کا پورا اجتماع یا اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق ہوتا ہے یا آل محمد کے فرمان کے مطابق۔ اس سے ہماری زندگی باہر نہیں ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا رہن سہن، ہماری صبح و شام انہی دو کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ رسول خاتم نے ہمیں یہ دو چیزیں عطا فرمائی، اور جب آخری وقت تھا، آخری وقت میں وصیت فرمانا چاہتے تھے اور یہ اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت، اے میری محبت کا دم بھرنے والو، اے میری نعتیں پڑھنے والو، اے میری شان کے قصیدے پڑھنے والو، ذرا کاغذ قلم دوات لے آؤ، میں تمہیں نسخہ ہدایت لکھ کے دیتا ہوں۔ نسخہ ہدایت لکھ کے دینا چاہتا ہوں۔ خاتم الرسول تھے، خاتم الانبیاء تھے، خاتم النبیین تھے۔ ایک عام انسان اگر زندگی گزار کے جانا چاہے اور وہ وصیت لکھ کر جانا چاہے تو وصیت انسان کی زندگی کا نچوڑ ہوتی ہے، وصیت انسان کی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا وہ نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوتا ہے انسان وصیت میں، وہ اپنے عقائد بیان کرتا ہے، وہ اپنے تجربات بیان کرتا ہے، وہ اپنی اولاد کو، اپنی قوم کو نصیحت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ ایک شہید ہے
وہ حسرت کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، کہتا ہے اے کاش میں جس راہ پر چلا ہوں میری قوم بھی اس راہ کو جان لے، میری قوم بھی اس راہ کی قدر پہچانے۔ لہذا جب ایک عام انسان، ایک عام شہید چاہتا ہے کہ اس کی راہ کو سمجھا جائے، اس کی زندگی کے خلاصے اور نچوڑ کو سمجھا جائے، تو خاتم الرسل کی زندگی کا کتنا عظیم خلاصہ ہوگا، کتنا عظیم سبق ہوگا۔ لیکن بہرحال بدقسمتی امت کی یا بدقسمتی اس وقت کے صحابہ کی کہ صحابہ کا اس وقت آپس میں جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا، اور وہ کاغذ قلم دوات دینے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ دعویٰ بھی کر دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے وہی کافی ہے۔ یہ کافی نہیں تھی۔ اگر وہ کافی تھی تو انبیاء کو کیوں مبعوث کیا گیا، اولیاء کو کیوں مبعوث کیا گیا، مفسر قرآن کو کیوں مبعوث کیا گیا؟ پھر ہر نبی کے اوصیاء ہوتے تھے، جانشین ہوتے تھے، اولیاء ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے 12 خلفاء تھے، اسی طرح خاتم الانبیاء کے 12 خلفاء تھے۔ لہذا ہر دور میں جہاں اللہ کی طرف سے قرآنی اور وحیانی کتابوں کا ضروری تھا، اسی طرح مفسر کتاب کا ہونا بھی ضروری تھا۔ اسی لیے نسخہ ہدایت لکھ کر دینا چاہتے تھے رسول خدا، لیکن جب امت نے، صحابہ نے کاغذ قلم دوات نہ دیا، اس وقت زبانی طور پر فرما دیا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ اے میری امت، اے میرے صحابیوں، اے میرے عاشقوں، اے میرے موالیوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ عام چیزیں نہیں ہیں، دو بھاری چیزیں ہیں، دو بھاری چیزیں ہیں، دو سنگین چیزیں ہیں۔ کون سی ہیں دو سنگین چیزیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک کیا، ایک کے ساتھ نہیں، ان دونوں کے ساتھ، شرط ہدایت اور شرط اسلام، شرط ایمان یہ ہے کہ انسان مسلمان اور مومن قرآن و اہل بیت دونوں کے ساتھ متمسک رہے، دونوں کے ساتھ رابطے میں رہے۔ یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں سے قرآن مجید شکایت کرے گا کہ خدایا تیرے اس نبی کی امت نے مجھ قرآن کو مہجور کر دیا تھا۔ ہجرم مہجورہ کی آیت ہے کہ انہوں نے مجھے بہت ہی دور چھوڑ دیا تھا۔ تو کہیں ہم اس آیت کا مصداق نہ بن جائیں۔ بعض دفعہ انسان کو اہل بیت کے ساتھ لگاؤ بھی ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ قرآنی معرفت بھی ضروری ہے، قرآنی عمل بھی ضروری ہے، قرآنی ایمان بھی ضروری ہے۔ اور پھر آج کل تو ظاہر ہے ائمہ اہل بیت ظاہری شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، اور ائمہ نے ہمیں فرما دیا کہ ہماری تعلیمات آپ تک پہنچیں گی، لیکن ان کو قرآن کے اوپر پرکھنا، اگر قرآن کے مطابق ہیں تو صحیح، وگرنہ دیوار پر دے مارنا، وگرنہ دیوار پر دے مارنا۔ آج بہت ساری چیزیں اہل بیت کے نام پر، مولا علی کے نام پر، مولا حسین کے نام پر کتنے جاہل لوگ بجا لا رہے ہیں، کتنے جاہل لوگ۔ واقعی ان جاہلوں سے خبردار رہیں، ہوشیار رہیں۔ جاہل ہیں، علی کے نام پر گمراہی پھیلا رہے ہیں، حسین کے نام پر گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی گمراہی ہے کہ نام علی کا لیا جائے، نام حسین کا لیا جائے، لیکن بے دینی پھیلائی جائے، گمراہی پھیلائی جائے۔ یہ تو وہی کام ہے جو جنگ صفین میں، جنگ صفین کے مقابل والوں نے مولا علی کے ساتھ کیا تھا۔ کیا کیا تھا انہوں نے قرآن کو علی کے خلاف استعمال کیا تھا، قرآن کو بے دینی کے لیے استعمال کیا تھا۔ ایک اللہ کے ولی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے عمرو عاص کے اشارے پر، عمرو عاص کے مشورے پر امیر شام نے کیا کیا؟ نوکے نیزے پہ قرآن کے سپارے جو ہے وہ بلند کیے،
خوب قرآن اس نے استعمال کیا، وگرنہ قرآن پر ان کا ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا حضرت امیر المومنین کی خدمت میں، اس نے کہا کہ یا مولا آج میں بڑے شک کی حالت میں ہوں، بڑی تردید کی حالت میں ہوں۔ مولا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا آج میں صبح اٹھا، وضو کیا اور سنا کہ ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، ہمارے قافلے میں بھی اذان ہو رہی ہے، ہمارے لشکر میں بھی اذان ہو رہی ہے۔ تو مولا نے اسے کہا کہ کیا تو عمار کو نہیں جانتا؟ کیا تو میرا جو صحابی ہے عمار، اس کے پاس اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں ان سے دور ہوں، ان سے آشنا نہیں ہوں۔ تو مولا نے فرمایا جاؤ عمار کے پاس۔ عمار کے پاس جب وہ گئے تو عمار نے اسے بتایا کہ دیکھو یہ جو اس وقت مولا علی کے مقابل میں لشکر ہے، یہ وہی لشکر ہے جو جنگ بدر میں رسول کے مقابل میں تھا۔ یہ وہی لشکر ہے، یہ وہی قبیلہ ہے، یہ وہی اشخاص ہیں، یہ وہی افراد ہیں، صرف ان کا پرچم تبدیل ہوا ہے، صرف ان کا لبادہ تبدیل ہوا ہے، وگرنہ اندر یہ سارے وہی ہیں، اندر وہی ہیں، قرآن کو استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا مومن کی یہ صرف ظاہری آنکھیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ دل کی آنکھیں بھی کھلی ہونی چاہیے۔ دل کی آنکھوں سے بھی مومن کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ دشمنوں کے ہاتھوں استعمال تو نہیں ہو رہا، کہیں وہ جاہلوں اور بے دینوں کے ہاتھوں استعمال تو نہیں ہو رہا۔ نام تو علی کا ہو، نام تو حسین کا ہو، لیکن حسین اور علی کے دین کے مخالف چل رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اپنی دل کی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ لہذا نسخہ ہدایت رسول خدا دے رہے ہیں، اور نسخہ ہدایت یہ ہے کہ ہم نے قرآن و اہل بیت دونوں کے ساتھ تمسک کرنا ہے، دونوں کے ساتھ رابطہ اپنا مضبوط رکھنا ہے۔ اور آگے فرما بھی دیا وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، مومنوں، مسلمانوں، یہ دونوں بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم حسبنا کتاب اللہ، قوم کا ایک گروہ، امت کا ایک گروہ یہ کہہ دے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اور کچھ اور لوگ کھڑے ہو جائیں ہمیں اہل بیت کافی ہے۔ یہ تو تفرقہ ہو گیا نا قوم کا، یہ تو افتراق ایجاد ہو گیا قرآن اور اہل بیت میں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور کچھ گمراہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہیں کہ ہمیں اہل بیت کافی ہیں، ہم صرف علی علی کریں گے، قرآن کا ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ہیں ایسے لوگ واقعہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اس دور کے لیے تھا، یا قرآن صرف جو ائمہ اہل بیت سمجھ سکتے ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ خود یہ گمراہی ہے، یہ آپ ہدایت کا دروازہ بند کر رہے ہیں، جبکہ قرآن ہدایت ہے قیامت تک کے لیے، قرآن ہدایت ہے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن صرف اہل بیت سمجھتے ہیں اور قرآن صرف اہل بیت کے لیے نازل ہوا ہے، تو یہ تو آپ ہدایت کا دروازہ بند کر رہے ہیں، یہ تو آپ دین کو معطل کر رہے ہیں، یہ تو آپ دین کو محدود کر رہے ہیں صرف پہلی صدی کے لیے، دوسری صدی کے لیے۔ یہ جو قیامت تک کے آنے والی صدیاں ہیں، ان مسلمانوں کو کیوں ہدایت خدا سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ لہذا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے دوستو عزیزو۔ اپنے دل کی آنکھیں کھولو، بصیرت پیدا کرو، شعور پیدا کرو، رسول کی اس حدیث سے ہدایت لو۔ بہت عظیم حدیث ہے، بہت عظیم حدیث ہے۔ کیا فرما رہے ہیں مولا؟ دیکھیں یہاں تک اگر مولا کہہ دیتے تو ظاہر کافی تھا۔ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، کہ اے مومنوں اگر تم ان دونوں کے ساتھ تمسک کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن عجیب ہے، آگے آخری ایک تاکیدی جملہ ہے، زور دے کر کہہ رہے ہیں لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اے حسبنا کتاب اللہ کے دعوے کرنے والوں، اے یہ کہنے والوں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اے یہ کہنے والوں کہ ہمیں صرف علی علی کرنا کافی ہے، صرف حسین حسین کرنا کافی ہے اور عمل صالح کی ضرورت نہیں، دین پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، حوض کوثر تک قرآن و اہل بیت دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن و اہل بیت دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے، یہ نہیں کہ جدا ہو جائیں گے۔ جب رسول ان کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں
تو اے عاشقان رسول، اے عاشقان علی، اے عاشقان حسین، اے ماتمداران آل ابا، کیوں قرآن و اہل بیت کے درمیان جدائی ڈالتے ہو؟ یہ تو وہ ہستیاں ہیں، عرض کیا تھا پچھلی مجالس میں بھی، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ ان کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے لیکن قرآن سے جدا نہیں ہوتے۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ہمیں کدھر لے جایا جا رہا ہے؟ کیوں قرآن سے دور ہو جاتے ہیں؟ کیوں اہل بیت کے فرامین سے دور ہو جاتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اسی قاعدہ کلیہ پر ہم نے عمل کرنا ہے، اپنی پوری زندگی گزارنی ہے، اور یہ امانت اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانی ہے ہم نے۔ یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ ان کی قرآنی تربیت بھی کرنی ہے اپنی نسل کی، اور علوی اور حسینی اور زینبی اور فاطمی تربیت بھی کرنی ہے۔ اور یہ بہترین درسگاہ ہے، عزاداری بہترین درسگاہ ہے۔ عزاداری کا یہ جو سلسلہ بہت عظیم سلسلہ ہے دوستو عزیزو۔ ابھی اخیراً شاید آپ جانتے ہوں اولیاء مقبول صاحب، جانتے ہیں نا، بہت بڑے تجزیہ نگار ہیں اور دین شناس بھی ہیں، اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں، اسلام شناس بھی کہتے ہیں، لیکن در اہل بیت سے ظاہر ہے تھوڑے دور ہیں۔ لیکن اخیراً انہوں نے ایک کالم لکھا ہے، اس کالم میں انہوں نے یہ بہت عظیم نکتہ لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دین نازل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے دین نازل کر دیا۔ خوب اگر اللہ تعالیٰ ایسے ہی قرآن نازل کر دیتا، رسول خدا کا فرمان بھی بتا دیتا، رسول خدا کے ذریعے سے وہی لوگوں تک پہنچ بھی جاتی، خوب لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتا ایک مطلب، لیکن ایک احساسات اور جذباتی تعلق پیدا نہ ہوتا۔ انہوں نے مثال دی حج کی، کہ حج کے اندر حضرت ابراہیم کی سنتوں کو احیا کیا جاتا ہے۔ ہر سال مستطیع مسلمانوں پر واجب ہے، صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ حج پر جائیں اور حضرت ابراہیم کی زندگی کو اپنائیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے زندگی گزاری ہے، وہاں جا کر ریہرسل کریں، مشق کریں، تمرین کریں، رنگروٹی کریں۔ مسلمان کی ایمان اور اسلامی رنگروٹی ہوتی ہے حج، یعنی وہاں وہ سارے کے سارے 3-4 دن وہ اعمال حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، ان کی سنت ہے۔ تو وہ جب ہم سنتیں بجا لاتے ہیں تو ہمارا انبیاء کے ساتھ، خانہ کعبہ کے ساتھ، مقدس مقامات کے ساتھ ایک احساساتی اور جذباتی لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک ہمارے عواطف، ہمارے جو اندر جو جذبات ہیں وہ بھر جاتے ہیں حضرت ابراہیم کی محبت کے ساتھ، حضرت اسماعیل اور خانہ کعبہ کی محبت کے ساتھ۔ اس نے مثال دی، کہا جس طرح حج انسانوں کو، مسلمانوں کو احساساتی اور جذباتی اور عواطف اور مزاجی طور پر ایمان اور اسلام پر پختہ کرتا ہے، اسی طرح عزاداری سید الشہداء بھی ان مومنوں کو، ان شیعوں کو ایمان اور اسلام پر پختہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وگرنہ ہم کانفرنسیں کر لیتے، وگرنہ ہم ایک آدھ سیمینار کر لیتے کہ کربلا ایک واقعہ ہوا تھا، یزید مقابل میں تھا، اس نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، اور مولا حسین حق کے نمائندہ تھے، نواز رسول تھے، مثلا کتابیں لکھ لی جاتی، کالم لکھ لیے جاتے، کافی تھے۔ یہ عزاداری ہم کیوں کرتے ہیں؟ عزاداری کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تربیت گاہ ہے، تربیت ملتی ہے ہمارے دلوں میں، ہماری روح میں، ہمارے ذہنوں میں مولا حسین کا عشق پیدا ہوتا ہے، اور اس عشق کو ہم آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اپنے موضوع کی طرف ہم آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ 83 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بڑی قدیمی قوم اور بڑی عظیم قوم اور بڑی لاڈلی قوم، حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی بڑی لاڈلی اور نخریل سی قوم تھی. یعنی نخریل اس معنی میں کہ وہ عمل میں اتنے زیادہ کبھی نہیں تھے، بہانے بناتے تھے، دعوے بڑے تھے ان کے. جس طرح خوب آج کل ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو اہل بیت کے لاڈلے ہیں، ہم تو خدا کے لاڈلے ہیں، جنت اللہ نے صرف ہمارے لیے بنائی ہے اور تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. پابندیاں ہیں، جس طرح امریکہ نے آج کل مسلمانوں پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. خوب اسی طرح اللہ نے بھی مثلا جو ہے وہ پابندیاں لگا دی ہیں، صرف ہم لوگ محب اہل بیت جنت میں جائیں گے. اور اس کے لیے پھر شیعہ بننا ہم اپنے آپ کے لیے ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ یہ جو روایت ہے جنت واجب ہے وہ شیعوں کے لیے ہے، محب اہل بیت کے لیے نہیں ہے. محب اہل بیت کے لیے نہیں ہے. کئی لوگ ہیں جو آ کر کہتے تھے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں. اصل ائمہ اہل بیت ان کو جھڑکتے تھے، ان کو ڈراتے تھے، کہتے تھے استغفار کرو، کیا کہہ رہے ہو، تم ہمارے شیعہ ہو، تم ہماری محب ہو، محبت رکھتے ہو، ہمارے نام لیوا ہو، لیکن ہمارے شیعہ نہیں ہو، ہمارے پیروکار نہیں ہو. ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کا اطاعت گزار ہو، جو اللہ کا بندہ ہو، جو اللہ کا متقی بندہ ہو، جو قرآن و اہل بیت دونوں کے ساتھ متمسک اور رابطے میں ہو. امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارا شیعہ وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کی اطاعت نہ کرے. الا من اطاع اللہ، وہی شیعہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے. وہی شیعہ. اصلا حسر کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں اہل بیت. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اطاعت کے ساتھ. اور پھر ابھی یہ جو آپ ماشاءاللہ قبلہ صاحب حدیث شریف قصہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور ہر ہفتے آپ ماشاءاللہ سنتے بھی ہیں، ہر شب جمعہ سنتے ہیں، یہ شرف حاصل کرتے ہیں، یہ ثواب حاصل کرتے ہیں. اس میں بھی 2-3 دفعہ یہ جملہ آیا ہے، وَفِيهِمْ جَمْعٌ مِّن شِيعَتِنَا وَمُحِبِّينَا. دیکھیں عجیب اہل بیت فرما رہے ہیں کہ حدیث کے ساتھ سننے والے 2 لوگ ہوں گے، 2 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو صرف ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، جو صرف ہمارے نام لیوا ہوں گے، جو صرف ہماری عزاداریوں میں شرکت کرنے والے ہوں گے، جو صرف اپنے دلوں میں ہماری محبت بسانے والے ہوں گے. لیکن دوسرے قسم کا وہ گروہ ہے جو اللہ کے اطاعت گزار ہے، اور ہمارے شیعہ ہیں. اس کو حدیث شریف کے ساتھ تلاوت کر رہا ہوں. وَفِيهِمْ جَمْعٌ مِّن شِيعَتِنَا وَمُحِبِّينَا، کہ ان حدیث شریف کے ساتھ کی محفلوں میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک شیعہ اور ایک محب. لہذا دوستو عزیزو، ہم سب محب کے منزل پر ہیں. کوشش کریں آگے چلیں، سب مل کر کوشش کریں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، ایک دوسرے کو امر بالمعروف کریں. سورہ مبارکہ عصر کا پیغام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت عظیم آیت ہے، بہت عظیم سورہ ہے. دیکھیں اس سورہ میں بھی میں آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ خسارے سے، گھاٹے سے، نقصان سے اور اسی طرح مصیبتوں سے بچ جائیں گے اور آخرت کی پریشانی سے بچ جائیں گے، جو ایمان بھی حاصل کریں گے اور عمل صالح بھی کریں گے. 2 رکن ہیں، ایک ایمان ہے، ایک عمل صالح ہے. ایک ایمان ہے، ایک عمل صالح ہے. دیکھیں پرندہ 2 پروں سے پرواز کرتا ہے، ایک پر سے پرواز نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر کوئی مومن، موالی، محب، شیعہ اہل بیت کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو اسے 2 پروں کے ساتھ پرواز کرنی چاہیے. پہلا پر ایمان کا ہے اور دوسرا پر عمل صالح کا ہے. ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی.
اچھا پیغام تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا، بات تو ختم ہو گئی تھی کہ کئی لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ، پوری انسانیت، پوری آدمیت، پوری بنی آدم نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. بچیں گے کون؟ جن کے پاس ایمان اور عمل صالح ہوگا، وہ بچ جائیں گے. وہ اللہ کے مطیع ہوں گے، وہ اہل بیت کے دلدادہ ہوں گے، وہ حقیقی عاشق ہوں گے، وہ فقط نام کی حد تک عاشق نہیں ہوں گے. عرض کرتا چلوں، یہ نقطہ بھی اگر ذہن میں آ گیا ہے تو دیکھیں، ہمارے ہاں بعض دفعہ عاشق کو بڑے غلط معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی عاشق کو بعض دفعہ ایسے معنوں میں استعمال کر دیا جاتا ہے کہ مثلا اس پر بعض دفعہ اس کو اندھا عاشق تعبیر کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیں، عشق کچھ اندھا نہیں ہوتا. عشق بھی معرفت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. جتنی معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنی انسان کو محبت بھی زیادہ ہوتی ہے. جب معرفت کمال تک پہنچ جائے تو اس وقت انسان عشق کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے. خوب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان معرفت سے بالکل عاری ہے، خالی ہے، ایک انسان جاہل ہے، ایک انسان کو نہ دین کی الف آتی ہے نہ بے آتی ہے، الف بے نہیں آتی دین کی، ہم اس کو کہیں کہ یہ عاشق ہے؟ نہیں ہو سکتا. دوستو عزیزو، عشق کے لیے معرفت ضروری ہے، عشق کے لیے عرفان ضروری ہے، خدا کے بارے میں علم ضروری ہے، اہل بیت کے بارے میں علم ضروری ہے، وگرنہ وہ اندھا عاشق ہو جائے گا جس کو اپنے معشوق کا پتہ ہی نہ ہو کہ میرے معشوق کا مزاج کیا ہے، میرے معشوق کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے. یہ جاہل عاشق ہے. اور جاہل عاشق اہل بیت منع کرتے ہیں کہ جاہل دوست سے بچو، وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے گا، نقصان پہنچا دے گا. ہے نا روایات کہ احمق دوست سے بچو، بے عقل دوست سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے گا، نقصان اور گھاٹے میں ڈال دے گا. خوب لہذا جو انسان جاہل ہوگا، آیا وہ عشق کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لہذا ابراہیم عاشق تھے، مولا حسین عاشق تھے، لیکن ان کے عشق کی منزل کی بنیادوں میں اور گہرائیوں میں معرفت خدا موجود تھی. بہت عظیم معرفت تھی. جتنی معرفت بلند ہوتی ہے اتنا ہی انسان کا عمل بھی بلند ہوتا ہے، اتنا ہی انسان کی قدر و منزلت بلند ہوتی ہے. لہذا دوستو عزیزو، یہ فرق کرنا چاہیے، وگرنہ اندھے لوگوں کو، جاہل لوگوں کو عاشق کہنا خود عشق کی توہین ہے. اور گویا اپنے واقعہ مکمل ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لوگ نقصان اور گھاٹے میں ہیں، لیکن وہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے جو ایمان بھی حاصل کریں گے اور عمل صالح بھی کریں گے. اگلی آیت کیوں ہے؟ اگلی آیت کے اندر بہت بڑا پیغام ہے اگلی آیت کے اندر، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اے انسانوں، اے مومنوں، اگر تم اپنے اس ایمان کو اور اپنے اس اسلام کو اور اپنے اس عمل صالح کو جاری رکھنا چاہتے ہو اور موت کے آخری سانس تک، زندگی کے آخری قطرے تک، زندگی کے آخری سانس تک ایمان اور اسلام کی حالت میں رہنا چاہتے ہو، تو اس سورہ کے اس آخری حصے پر عمل کرو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ پر عمل. کیا معنی ہے اس کا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرو، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دو، ایک دوسرے کو برائی سے روکو. خوب مومنوں، اپنے ایمان حاصل کر لیا، ایمان حاصل کر لیا، عمل صالح حاصل کر لیا، لیکن اس کو جاری بھی رکھنا ہے، اس کو اپنی زندگی کے اختتام تک جاری رکھنا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، من جاء بقلب سلیم، من جاء بقلب سلیم. قرآن مجید کی آیت ہے کہ قیامت کے دن جو انسان سالم قلب کے ساتھ اور سالم روح کے ساتھ حاضر ہوگا وہ انسان کامیاب ہوگا. دیکھیں، یہاں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے انسان نے نیک عمل کر لیا اس کو انشاءاللہ قیامت کے دن جنت مل جائے گی، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ایک دفعہ نیک عمل کرے لیکن موت کے نزدیک اپنے اس عمل کو ضائع کروا بیٹھے.
لہذا یہ شرط لگائی ہے من جاء، جو قیامت تک پہنچے قلب سلیم کے ساتھ پہنچے. یہ نہ ہو کہ عمل صالح کیا ہو لیکن اپنی زندگی کے آخری حصے میں اس کو ضائع کر بیٹھا ہو. لہذا یہ شرط ضروری ہے کہ عمل اور ایمان کو اپنی زندگی کے آخری سانس تک جاری رکھنا چاہیے. اور اس کے لیے یہ شرط ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ انسان ایک دوسرے کو نصیحت کرے، ایک دوسرے کو واعظ کرے، لیکن ظاہر ہے وہ بھی اچھے انداز میں ضروری ہے. وگرنہ اگر کسی نے انسان کو، اپنے مومن بھائی کو دوسروں کے سامنے یا سب کے سامنے یا علل اعلان نصیحت کی تو 11ویں لال ولایت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ان کے فرمان کے مطابق اس نے اپنے مومن بھائی کو نصیحت نہیں کی بلکہ اپنے مومن کی توہین کر دی ہے. اگر مومن بھائی کو نصیحت کرنا چاہتے ہو تو تنہائی میں نصیحت کرو، جدا ہو کر نصیحت کرو. اگر علل اعلان آپ نصیحت کرو گے اور اپنے آپ کو بڑا واعظ سمجھو گے اور اپنے آپ کو عالم سمجھو گے تو یہ تکبر ہے، یہ گناہ ہے، یہ مومن کی توہین کر رہے ہیں آپ. بجائے اس کے کہ اصلاح کریں گویا فساد پھیلا رہے ہیں، معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں. اس سے ظاہر ہے اس کی بے عزتی ہوگی، اس کی توہین ہوگی، وہ آپ کے بارے میں اپنے دل میں غلط خیال کرے گا. اس طرح پھر تنازع شروع ہوگا، نفرتیں شروع ہوں گی، بغض و کینے شروع ہوں گے. لہذا کیسے ختم ہوں گے؟ جب تنہائی میں اپنے بھائی کو نصیحت کریں، واعظ کریں. لہذا دوستو عزیزو، کامیابی کا راز، نجات کا راز اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر عمل ہے. اور اس آیہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل کی لاڈلی قوم سے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا. کیا عہد لیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے صرف اللہ تعالیٰ کی، مگر صرف خدا کی، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. پھر فوراً کیا ارشاد ہوا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت کے فوراً بعد جو حکم ہوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اور بڑے لطف والی بات ہے کہ تقریباً یہی لہجہ اور یہی ترتیب قرآن مجید کے اندر 4 مختلف صورتوں میں مختلف آیتوں میں موجود ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت 83 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اسی طرح سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، آیہ کریمہ 36 ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ وَلَا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اسی طرح ایک اور آیہ کریمہ ہے، سورہ مبارکہ انعام ہے، آیہ کریمہ 151 ہے. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیسری آیت ہے. چوتھی آیت سورہ مبارکہ اسراء ہے، آیہ کریمہ 23 ہے. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد. 4 آیات کے اندر مختلف اللہ تعالیٰ احکام نازل کر رہا ہے، مختلف تعلیمات رسول خدا کے ذریعے سے امت تک پہنچائی جا رہی ہیں کہ مثلاً آپ نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے مال کو پاک کرنا ہے، عاقبت بالخیر کرنی ہے. مختلف احکام ہیں، لیکن ان تمام احکام میں، ان 4 آیات میں سب سے پہلے وحدانیت خدا کا ذکر ہے اور اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ ہے. والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ احسان. اللہ کی معرفت، سب سے پہلے حکم خدا اللہ کی معرفت، خدا کی معرفت، خدا کی پہچان، خدا کے بارے میں ایمان اور خدا کے بارے میں یقین. دیکھیں ایک بنی اسرائیل کا بہت بڑا عابد تھا،
عبادت گزار تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، زاہد تھا، تارک دنیا تھا، دنیا چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر عبادت کر رہا تھا. لیکن فرشتے ہر روز ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ ہم اس کے اعمال لکھتے ہیں لیکن بہت کم تعداد میں، اس کا جو ثواب لکھتے ہیں بہت کم تعداد میں ثواب لکھتے ہیں، بہت کم جو ہے وہ کوالٹی میں، بہت کم جو ہے اس کی کوانٹیٹی ہے. سوال کرتے تھے، ان کے ذہن میں یہ ایک شبہ ہوتا تھا، سوال ہوتا تھا. جو بھی فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، ظاہر ہے دن کے فرشتے اور ہوتے ہیں جو نامہ اعمال لکھتے ہیں ہمارا، رات کے فرشتے اور ہوتے ہیں. تو جب ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی تھیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سوال کرتے تھے. ایک دن انہوں نے آپس میں سوال کرنے کے بجائے رب کریم کی خدمت میں سوال کر دیا. کہا خدایا یہ تیرا بڑا نیک آدمی ہے، زاہد ہے، تارک دنیا ہے، دنیا و ما فیہا، اپنے خاندان کو چھوڑ کر ادھر آ کر عبادت کر رہا ہے، 40واں نکال رہا ہے، لیکن ہم اس کا ثواب لکھتے ہیں، ہم سے زیادہ ثواب نہیں لکھا جاتا. کیا راز ہے، کیا مصلحت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ راز جاننا چاہتے ہو تو جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ انسان کی شکل میں، اور اس کا انٹرویو لو، اس سے سوال جواب کرو. وہ آتے ہیں فرشتے انسان کی شکل میں اور آ کر اس سے سوال جواب کرتے ہیں. آخر سوال جواب کرتے کرتے ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، تم اللہ کے نیک بندے ہو، زاہد ہو، عبادت گزار ہو، آپ کی کوئی آرزو ہو، کوئی حسرت ہو، کوئی تمنا ہو تو آپ ہمیں بتا دو، ہمیں معلوم اگر ہمارے بس میں ہوا تو ہم آپ کی وہ تمنا پوری کر دیں گے. وہ کہتے ہیں باقی تو میں نے الحمدللہ پوری دنیا چھوڑ دی ہے، لیکن ایک بات میرے ذہن میں آتی رہتی ہے. کون سی؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا سبزہ بنایا ہے، اتنا گھاس ہے، اتنے پودے ہیں، اتنے درخت ہیں، اے کاش اللہ تعالیٰ کا گدھا ہوتا، وہ یہاں چرتا اور یہ گھاس اور یہ پھوس اور یہ مثلا پودے اور درخت جو ہے وہ یہ ضائع نہ ہوتے. ادھر فرشتوں نے فوراً جان لیا کہ اچھا یہ راز تھا، یعنی یہ اللہ کے بارے میں معرفت کے حوالے سے اتنا کم درجے کا انسان ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے کاش مثلا اللہ کا کوئی گدھا ہوتا، وہ آ کر یہ گھاس چرتا تو تب یہ گھاس مثلا اپنے ہدف تک پہنچتا. جبکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کر رہی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ صرف انسان نہیں ہے جو خدا کی طرف سفر کر رہے ہیں، بلکہ یہ سارے چرند پرند، درخت، حیوانات، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ کہکشانے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سارے اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں. یہ سارے خدائی نمائندے ہیں، یہ سارے خدائی جلوے ہیں، یہ ساری خدا کی آیتیں ہیں، یہ سارے خدا کی تسبیح کر رہے ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں. یہ کیوں انسان دیکھیں یہ مادی انسان ہے نا، جس کو فقط پیٹ کی فکر ہے، ہر چیز کو انسان فقط پیٹ کے حوالے سے سوچے کہ مثلا اس گھاس کو کھا لیتا ہے، اس گھاس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، جب میرے کھانے کا نہیں ہے تو پھر مثلا کیوں بنا ہوا. خب یہ وہی انسان ہے جو انسان صرف اپنے پیٹ کی سوچتا ہے. تو وہ اللہ کا بندہ بھی معرفت کے حوالے سے اتنا کمزور تھا کہ مثلا ان چیزوں میں محدود تھا، اسی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملتا ہے. اسی وجہ سے مولا علی لنگر آسمان و زمین، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے عمل کرنے والے لوگ ہیں کہ ان کے پاس معرفت نہیں ہے، عمل کرتے ہیں لیکن ان کو زیادہ ثواب نہیں ملتا. لیکن کتنے ایسے عامل ہیں کہ عمل ان کا چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن معرفت ان کی اتنی وسیع ہوتی ہے. تو اس وجہ سے رسول خدا کو یہ کہنا پڑ جاتا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد
بس دوستو عزیزو کتنا بڑا میسج ہے اس کے اندر کہ جب انسان کی معرفت عظیم ہو جائے، جب انسان کا علم زیادہ ہو جائے، جب انسان جہالت سے دور ہو جائے، اس وقت انسان کا عمل کتنا وزین ہو جاتا ہے، کتنا سنگین ہو جاتا ہے، کتنا بھاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے مولا، ہمارے علی ولی معرفت کا سمندر تھے، معرفت کا پیکر تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا شیعہ علم و معرفت سے عاری ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جاہل انسان شیعہ علی بنا پڑے، ایک احمق انسان شیعہ علی کہلاتا پھرے؟ عجیب ہے، عجیب ہے۔ اہل بیت بڑے سخت تھے، اہل بیت بڑے سخت تھے۔ ہم ابھی عرض کر رہا تھا نا کہ ہم لاڈلے بنے پڑے ہیں اہل بیت کے۔ اہل بیت بڑے سخت ہیں، اہل بیت حدیں جاری کرتے ہیں۔ وہ ایک ماننے والا تھا مولا علی کا، چوری کر بیٹھا تو مولا علی کے پاس گئے تو ظاہر ہے چوری کی حد مولا علی نے اس پر لگا دی، اس کے ہاتھ کٹ گئے، اور بعد باہر جا کر وہ افتخار کرنے لگا کہ میں علی کا شیعہ تھا، غلطی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوا، لیکن علی نے کوئی رعایت نہیں کی، مجھ پر اللہ کا حکم نازل کیا، نافذ کیا، اللہ کا حکم نافذ کیا۔ خب یہ علی کا شیعہ، علی کا حکم اس پر نافذ ہوتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے جوان شیعہ، اپنے مومن شیعہ کے سر پر اس وقت تک مارتا رہوں گا جب تک وہ شریعت کے ابتدائی احکام سے آشنائی حاصل نہ کر لے، جب تک وہ آشنائی حاصل نہ کر، جب تک وہ علم و معرفت حاصل نہ کر لے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت خود علم کے سمندر ہوں، خود معرفت کے مجموعہ ہوں، خود معرفت کے پیکر ہوں، اور کہیں کہ ہمارے شیعہ جاہل پڑے رہیں؟ نہ دوستو عزیزو۔ اسی طرح امام جعفر صادق کے پاس ایک ایک اور شخص آتا ہے، اپنا مومن ہوتا ہے، کہتا ہے مولا میرا ایک دوست ہے، وہ شیعہ بننا چاہتا ہے، وہ مذہب اہل بیت اختیار کرنا چاہتا ہے۔ تو عجیب ہے، میں نے عرض کیا نا کہ اہل بیت بڑے سخت ہیں، اہل بیت بڑے سخت ہیں، نرمی نہیں ہے ان کے پاس۔ فوراً امام چھٹے لالے ولایت یہ سوال کرتے ہیں اس سے کہ اے میرے دوست، اے میرے شیعہ، اے میرے ماننے والے، اگر تو اس کو شیعہ بنانا چاہتا ہے، اگر تو اس کو مومن بنانا چاہتا ہے، تو پہلے مجھے یہ بتا کہ وہ عقل و معرفت کا کیسا ہے۔ اگر اس کی عقل صحیح ہے، اگر اس کا ذہن صحیح ہے، اگر وہ فکری طور پر صحیح ہے، عاقل بن سکتا ہے، تو میں اس کو شیعہ قبول کرتا ہوں، نہیں تو احمد شیعہ ہمیں قبول نہیں ہے، بے وقوف شیعہ ہمیں قبول نہیں ہے، بے وقوف نقصان پہنچا دیں گے دین کو بھی، اہل بیت کو بھی، اہل بیت کو بھی۔ لہذا علم و معرفت، علم و معرفت دوستو عزیزو، علم و معرفت ہمیں شیعہ بناتی ہے، علم و معرفت ہمارے اعمال کا درجہ بڑھاتی ہے۔ لہذا دوسرا حکم جو اس آیہ کریمہ میں مل رہا ہے ہمیں ہے وہ والدین کے ساتھ احسان ہے۔ والدین کے ساتھ احسان بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی وحدانیت کے بعد بیان کیا۔ یہ ہمیں نظام ولایت کی خوشبو فراہم کرتا ہے۔ نظام ولایت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے۔ دیکھیں پوری کائنات کا ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ پوری کائنات کا ولی مطلق، ولی اول، ولی خالق و مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو سارے کے سارے کمالات کا سرچشمہ ہے۔ محمد و آل محمد جیسی باعظمت ہستیوں کو بھی اسی نے خلق کیا ہے، اسی کے سرچشمے فیض سے جاری ہوئے ہیں یہ مقدس وجود بھی۔ خود جتنے بھی کمالات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے آئے ہیں، ولی مطلق وہ ہے۔ اس کے بعد پھر محمد و آل محمد ولی ہیں، پھر ان کے بعد محمد و آل محمد کے نائبین ولی ہیں۔ یہ سارا نظام ولایت ہے۔ سب سے بڑا ولی اللہ تعالیٰ کی ذات، پھر اس کی اجازت سے ولی محمد و آل محمد، پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ولی علماء، فقہاء، مجتہدین۔ محمد و آل محمد نے بھی فرامین جاری کیے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں بھی یہ باقاعدہ حکم جاری کیا ہے کہ علماء اور فقہاء تمام لوگوں کے مرجع ہیں، تمام لوگوں کے پناہگاہ ہیں، تمام لوگ جو مسائل حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ علماء کے پاس جائیں۔ خب اسی طرح ایک ولی والد بھی ہے، خاندان کا ولی والد ہے، خاندان کا جو ایریا ہے، جو باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے اندر ولی جو اللہ نے بنایا ہے وہ والد ہے، اس کی اطاعت ضروری ہے۔ جو انسان مومن ہے، جو انسان مسلمان ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ والد کو ولی مانے، وہ والد کو ولی مانے۔ اب یہ بہانہ نہیں بنا سکتا۔ بعض بندے ہیں جو ایسے بہانہ بناتے ہیں کہ نہیں جی ہم فلاں بندے کو ولی نہیں مانتے چونکہ وہ تو معصوم نہیں ہے، وہ تو معصوم نہیں ہے، جو معصوم ہوگا ہم اس کو ولی مانیں گے۔ بھائی اللہ کے بندے، اللہ نے والد کو ولی بنایا ہے خاندان کا، کہ والد کی اطاعت واجب ہے اولاد پر، جب تک کہ وہ مثلا خدا کی نافرمانی کا حکم نہ دیں اس وقت تک والد کی اطاعت واجب ہے۔ اور جو انسان والد کی نافرمانی کرے گا جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکے گا، جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکے گا، اتنا حد تک جو ہے وہ ڈرایا گیا ہے۔ بس والد کی اطاعت اتنی واجب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 4 آیات میں اپنی وحدانیت کے بعد بیان کیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کریں، والدین کی اطاعت کریں، والدین کی فرما برداری کریں۔ لہذا دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ولایت کی مشق کروانا چاہتا ہے کہ یہ مومن جب گھر میں ہو تب بھی میرے بنائے ہوئے ولی کی اطاعت میں رہے۔ اگر گھر میں میرے بنائے ہوئے ولی کی اطاعت کرے گا تو کل جب معاشرے میں آئے گا، کل جب سوسائٹی میں آئے گا، کل جب امت میں آئے گا، اس وقت بھی میرے بنائے ہوئے علی ولی کی اطاعت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بس دوستو عزیزو، میں یہاں ایک نکتہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انسان جو والد کی اطاعت نہیں کرتا وہ علی ولی کی اطاعت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ والد کی اطاعت اس کو آمادہ کرے گی، اس کو تیار کرے گی، اس کو ریہرسل کروائے گی، مشق کروائے گی۔ لہذا دوستو عزیزو، اسی طرح آپ کو ایک اور مثال دے دوں، امام جماعت، مشہور ہے لفظ امام جماعت، پیش امام، تو اس کو بھی ہم امام کہتے ہیں۔ امام یعنی رہنما، رہبر۔ پس یہ جو امام مسجد ہوتا ہے، مسجد میں ہمارا امام ہوتا ہے، نماز پڑھنے میں ہمارا رہبر ہوتا ہے، ہمیں کچھ مسائل بتاتا ہے، ہمیں دینی مسائل کی آشنائی دلاتا ہے۔ بس یہ بھی ایک حد تک ایک درجے کا امام ہے، رہبر ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ولی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ نماز میں کتنا سختی سے حکم ہے کہ امام کے آگے آپ جان بوجھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ تسبیحات میں، ذکر میں، رکوع میں، سجود میں، افعال میں، اعمال میں، تسبیحات میں، اذکار میں، جو بھی ذکر ہے، مثلا پیش نماز ابھی رکوع میں جا رہے ہیں تو اگر آپ جان بوجھ کر پیش نماز سے، امام جماعت سے پہلے رکوع میں چلے گئے، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ بس دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ولایت کی کتنی مشق کروا رہا ہے کہ آپ پہلے اس درجے میں، ایک محلہ کی مسجد میں، ایک جامعہ مسجد میں، ایک بازار کی مسجد میں، ایک قبیلے کی مسجد میں، امام مسجد کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہوں تو امام کے اتنا پیچھے چلے، امام کی اتنی اطاعت کریں کہ جب باہر میدان میں آئے تو اس وقت بھی اللہ کے بنائے ہوئے امام کی اطاعت کر لیں، امام کی اطاعت کر لیں، امام کی اطاعت کر لیں، رہبر کی اطاعت کر لیں۔ دوستو عزیزو، اللہ کے بنائے ہوئے کی اطاعت کرنی ہے ہم نے، اور اللہ کے بنائے ہوئے اس وقت نائبین امام ہیں، نائبین امام ہیں، فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی بتاتی ہیں اور محمد و آل محمد کے فرامین بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ اس وقت اہل بیت نے اور اللہ نے پردہ غیبت میں ہمیں ان علماء کے حوالے کیا ہے، ان فقہا کے حوالے کیا ہے، اور اس وقت تو الحمدللہ خوش قسمتی ہے۔ دیکھیے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس وقت ہماری شیعوں کی حالت شعب ابی طالب والی حالت نہیں ہے،
بلکہ جنگ خندق کی حالت ہے، جنگ بدر کی حالت ہے کہ جب اللہ نے ہماری مدد کی تھی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی تھی۔ فتح مکہ کی حالت ہے اس وقت۔ شعب ابی طالب میں کیا ہوا تھا؟ 3 سال تک رسول خدا اور رسول خدا کے قریبی خاندان، دوست، اصحاب 3 سال تک اس پہاڑوں کی وادی میں محصور رہے اور پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، اور بی بی خدیجہ وہاں اتنی بھوکی اور پیاسی رہی کہ اسی بھوک اور پیاس کی وجہ سے بعد میں وفات پا گئیں۔ اتنے وہاں کٹھن حالات تھے۔ ایک وہ دور تھا رسول خدا کا، اور ایک وہ دور تھا جب فتح مکہ کر لیا، جب کفار مکہ مجبور ہو گئے کہ وہ مسلمانی کا انہوں نے لبادہ پہننا پڑ گیا ان لوگوں کو، مکہ فتح کر لیا۔ تو رہبر فرماتے ہیں اس وقت جو تشیع کی حالت ہے وہ تقیے کی حالت نہیں ہے کہ ہم چھپ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں۔ نانا دوستو عزیزو، اس وقت الحمدللہ تشیع کی حکومت کا دور ہے، تشیع کے غلبے کا دور ہے، اور واقعاً تشیع غالب ہے اس وقت۔ ایران میں غالب ہے، یمن میں غالب ہے، شام میں غالب ہے، لبنان میں غالب ہے، عراق میں غالب ہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان میں بھی غالب ہوگا، پاکستان میں بھی غالب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کا ہر شیعہ، پاکستان کا ہر سنی حسینی مسلمان ہے، حسینی مسلمان ہے، اور یہ درس حسین ہے۔ اے حسینیوں، اے حسین کا نام لینے والوں، اے حسین کے نام پر آنسو بہانے والوں، اے حسین کی محبت میں ماتم کرنے والوں، جب بھی کوئی یزید سر اٹھائے اور یزیدیت برسر اقتدار آئے تو تم بھی حسین کی طرح اس کے انکار پہ ڈٹ جانا، حسین کی طرح انکار کرنا ہے یزیدیت کا اور یزید کا۔ آج کے یزید کو پہچانو، پرانے یزید کو پہچاننا ایک کمال ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے پہچان لیا، مبارک ہو کہ 1400 سال پہلے یزید کو پہچان کر اس پر لعنت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ پہلا قدم ہے۔ اگلا قدم یہ ہے کہ آج کے یزید کو پہچانو، آج کے شمر کو پہچانو، آج کے حسین کو پہچانو، آج کے سفیر حسین کو پہچانو، آج کے مسلم ابن عقیل کو پہچانو۔ آج کا مسلم ابن عقیل کون ہے؟ آغا خامنہئی ہیں۔ آج کا مسلم ابن عقیل سید المقامہ سید حسن نصر اللہ ہیں، جو یہودیوں کو ناکو چنے چپوا رہے ہیں۔ آج کا مسلم ابن عقیل کون ہے؟ آیت اللہ سستانی ہیں، جو امریکہ کے ارادوں کو خاک میں ملا چکے ہیں۔ یہ آج کے مسلم ابن عقیل ہیں، ان کو پہچانا دوست عزیزو۔ اگر آج کے مسلم ابن عقیل کو نہ پہچانا تو پھر شہادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، کوفہ میں جب مسلم ابن عقیل گئے تھے تو کتنے ہزار لوگوں نے بیعت کی؟ 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ ایک دفعہ سب نے بیعت کر لی، لیکن جب کٹھن مرحلہ آیا، جب مشکل مرحلہ آیا، کیا ہوا اس وقت؟ یہ سارے چھوڑ کر چلے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں بعد میں مختار نے قیام بھی کیا، خوب مختار کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اسی طرح کئی اور مومنین کو گرفتار کیا گیا، لیکن زیادہ تر لوگ ڈر گئے، زیادہ تر لوگ لالچ میں آ گئے، زیادہ تر لوگ اپنے گھروں کو بچانے میں لگ گئے، اپنی نوکریوں اپنے روزگاروں کو بچانے میں لگ گئے، زیادہ تر لوگ اپنی جانوں کو بچانے میں لگ گئے۔ وہی لوگ بعد میں جب متوجہ ہوئے کہ ان سے گناہ ہو گیا ہے، انہوں نے اپنے وقت کے امام کے نمائندے کو تنہا چھوڑ دیا۔ بعد میں توابین 4000 کی تعداد میں نکلے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بعد کی شہادت کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے تم لوگوں نے ظاہری طور پر ایک شہادت کی موت لے لی، لیکن وقت کے امام کا تو ساتھ نہیں دیا۔ کہاں 72 شہداء کا مقام اور کہاں اب 4000 شہداء کا مقام۔ 4000 شہداء کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے، توابین کو مشکل سے ان کا ذکر ہوتا ہے تاریخ میں، لیکن آج پوری دنیا پر جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ 72 شہداء ہیں، جنہوں نے وقت پہچانا، وقت کے مسلم کو پہچانا، وقت کے امام کو پہچانا اور بر موقع اپنے امام کا ساتھ دیا۔ دوستو عزیزو، آج بھی ہمیں اپنے وقت کے امام کے نمائندہ مسلم کو تنہا نہیں چھوڑنا۔
نہیں تو جتنی نیکیاں کرتے رہیں گے ضائع ہو جائیں گی جتنی نیکیاں. امام زمانہ آئیں گے ہماری داڑھی پکڑیں گے, ہمارے بال پکڑیں گے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تھے نا 40 دن گزار کے, اور سابقہ پیچھے سے امت نے کیا کیا تھا, لوگ بچڑے کے پیروکار ہو گئے تھے, بچڑے کے عبادت گزار بن گئے تھے. تو فوراً آ کر کیا اپنے اس خلیفہ, اپنے اس سفیر, اپنے اس مسلم, اس وقت کا جو مسلم تھا ہارون, اس کے آ کر بالوں کو پکڑ لیا. ہارون, میں تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر گیا تھا, میں تمہیں اپنا سفیر چھوڑ کر گیا تھا, تم لوگوں نے ان کی حفاظت نہیں کی, تم نے اس کی ہدایت نہیں کی اس قوم کی. اس وقت ہارون نے کہا کہ اس قوم نے مجھے چھوڑ دیا تھا, میں اس قوم کو پیغام حق سناتا رہا, لیکن یہ قوم جس طرح کوفیوں نے مسلم کو تنہا چھوڑ دیا تھا, اسی طرح ہارون کو بھی اس وقت کے بنی اسرائیل نے تنہا چھوڑ دیا ہے. دوستو, عزیزوں, بزرگوں, جوانوں, میری ماؤں, بہنوں, اپنے وقت کے امام کو پہچانو, اپنے وقت کے رہبر کو پہچانو. یہ علماء, یہ فقہاء ہمارے رہبر ہیں, اور یہ ولایت کی جو مشق ہم کرتے ہیں والدین کی اطاعت کرتے ہوئے گھر کے اندر, امام مسجد کی اطاعت کرتے ہوئے مسجد میں, محلہ میں, قبیلہ میں, اور اسی طرح پھر امام جمعہ کی اطاعت کرتے ہیں, پھر اسی طرح اپنے وقت کے امام کی اطاعت کرتے ہیں. یہ سارا نظام دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے رکھا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. اور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم دین کو بچانے کے لیے عظیم بندوبست بھی کر دیا. حسین اور حسین کی بہن زینب نے بہت عظیم ماحول بنایا اللہ کے دین کی بقا کا. دوستو عزیزو, 28 رجب کو جب ظالم یزید کی بیعت کا مطالبہ ہوا نا, تو امام حسین گھر تشریف لے آئے اور کہا, زینب بہنا, آپ بتائیں کہ میں کیا کروں اس وقت, یزید ظالم مطالبہ بیعت کر رہا ہے. بی بی فرماتی ہیں, بھیا تو میرا امام ہے, تو مولا ہے, تو حجت خدا ہے, تجھے مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت. مولا فرماتے ہیں, میری بہن, اے زینب, تو علی کی بیٹی ہے, میں تجھ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں. بی بی فرماتی ہیں, اچھا بھیا, اگر آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں تو میں عرض کرتی ہوں, اگر آپ علی کے بیٹے ہیں, اگر آپ کی رگوں میں علی کا خون ہے, اگر آپ کی جسد اطہر میں شیر بطول ہے, تو میں بھی علی کی بیٹی ہوں, میں بھی بطول زادی ہوں, میں بھی یہی کہتی ہوں کہ یزید قابل بیعت نہیں ہے, حسین جیسا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. اے حسین, اگر تیرے سر پر تیرے بابا اور تیرے نانا کا عمامہ ہے, تو میرے سر پر بھی زہرا کی چادر ہے, میرے سر پہ بھی زہرا کی چادر ہے, میں بھی چادر تطہیر کی وارثہ ہوں. میرا موقف بھی یہی ہے کہ یزید ظالم ملعون فاسق و فاجر ہے, اس کی بیعت نہیں کرنی چاہیے, اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. اب جب کہا نا بی بی زینب نے یہ, ایک دفعہ مولا حسین نے کہا, زینب یہ موقف تو پیش کر رہی ہو, مگر اس کے لیے بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی, بہت بڑی قربانی دینا پڑے گی. بی بی کہتی ہے, میرے بھیا حسین, میرے مولا حسین, میں ہر میدان میں حاضر ہوں, میں ہر میدان میں قربانی دینے کے لیے حاضر ہوں. بلکہ مولا ایسا کرتے ہیں, میدان تقسیم کر لیتے ہیں, کربلا سے پہلے آپ رہنمائی کریں, کربلا کے بعد کوفہ و شام تک میں رہنمائی کروں گی. حسین مولا, مردوں کی آپ رہبری کریں, عورتوں کی میں رہبری کرتی ہوں, بچوں کی آپ تربیت کریں, بچیوں کی میں تربیت کروں گی. ایک بڑا درد بھرا جملہ کہا بی بی نے, حسین, علی اصغر کو قیامت تک تم اپنے ساتھ سلاؤ, سکینہ کو قیامت تک میں اپنے ساتھ. عزادارو, تقسیم کار کر لیا دونوں بہن بھائیوں نے. 28 رجب کو مدینہ چھوڑا, مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہوئے, کربلا پہنچ گئے, آ گئی روز عاشور. سب سے پہلے اصحاب کی قربانیاں دیں, اس کے بعد بنی ہاشم کی قربانیاں دیں. وقت ختم ہو گیا حسین کی راہبری کا,
سالاری زینب کا وقت شروع ہو گیا، لیکن کتنا دردناک وقت تھا، کتنا دردناک مرحلہ تھا۔ جب زینب کی سالاری شروع ہوئی تو میدان کربلا میں ایک ظالم نے آواز بلند کی، لوٹو تبرکات، علی و بطول کے قیدی بنا کے لے چلو، آل رسول کو عزادارو لوٹی ہوئی، ظالم آئے، تبرکات علی و بطول، تبرکات رسول و آل رسول کو لوٹا گیا، آل محمد کو اسیر کیا گیا، اسیر کر کے شام و کوفہ میں لے جایا گیا۔ عزادارو بس مختصر کرتا ہوں، جب ظالم یزید نے اہل بیت کی رہائی کا حکم دیا نا، ایک دفعہ بی بی نے کہا کہ میں رہائی اس وقت قبول نہیں کروں گی جب تک 3 شرطوں پر عمل نہ کیا جائے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے لوٹے ہوئے تبرکات کو واپس کیا جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں مدینہ تک پہنچایا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک ایسے مکان کا اہتمام کیا جائے جہاں ہم شہدائے کربلا پر رو سکیں۔ او میرے شیعو، آج تک تم سنت زینبی پر عمل کر رہے ہو اور تم نے امام بارگاہ بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بی بی کا مطالبہ تھا اور یہ بی بی کی خواہش تھی کہ ایسی جگہ ہو جہاں حسین پہ رویا جائے اور جہاں حسین کے اصغر و اکبر پہ گریہ کیا جائے۔ عزادارو یزید ملعون کہتا ہے کہ میں تبرکات کو واپس کیسے کروں، اشقیاء اور بدبخت لوگ تبرکات آل محمد کو لے گئے ہیں، مگر جتنے تبرکات ہو سکے ہم واپس پلٹائیں گے، اور اسی طرح وہ دوسری شرط بھی قبول کرتا ہے۔ قافلہ حسینی تیار ہوتا ہے، امام سجاد کو بتایا جاتا ہے مولا مدینے کو 2 راستے جاتے ہیں، ایک سیدھا مدینے جاتا ہے، ایک کربلا کے راستے سے ہو کے جاتا ہے۔ مولا سجاد آ کے اپنی پھوپھی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، پھوپھی اماں کس راستے سے جانا پسند کریں گی؟ بی بی کہتی ہے میں نے حسین کو پرسا نہیں دیا اور میں نے حسین کی قبر کی زیارت نہیں کی، مجھے کربلا لے جائیے۔ ساتھ کھڑی تھی ام رباب، اور جو پھوپھی بھتیجے کی باتیں سن رہی تھی، کہتی ہے او مولا، او میرے بیٹے سجاد، او میرے وقت کے امام، کیا کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے جو سکینہ کے مزار سے گزرے؟ ام رباب سکینہ کے مزار پہ جاتی ہے، نہ پاؤں کی طرف سے جاتی ہے نہ سر کی طرف سے جاتی ہے، بلکہ جا کر قبر کو اپنے گلے لگاتی ہے، کہتی ہے او سکینہ تو پوچھتی تھی کب ہمارے رسد کھلیں گے، کب بھیا سجاد کے توپ کھلیں گے، اور تو پوچھتی تھی اپنے بھائی کے گرم زنجیروں پر پانی ڈال کر پوچھتی تھی میرے بھیا سجاد تیرے یہ توپ کب کھلیں گے؟ آ دیکھ ہمارے توپ کھل گئے ہیں، آ دیکھ مدینہ چل رہے ہیں۔ بی بی زینب کہتی ہے ام رباب جو اس دنیا سے چلا جائے وہ واپس نہیں آتا، وہ واپس اس دنیا میں نہیں آتا۔ چلا قافلہ عزادارو کربلا پہنچتا ہے، لیکن قافلہ کے پہنچنے سے پہلے مدینہ کے کچھ لوگ زیارت امام حسین کے 40 کے موقع پر آ جاتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ صحابی علی و حسین ہیں، بڑے بوڑھے صحابی ہیں، نابینا ہیں، کربلا میں پہنچتے ہیں، اپنے ایک شاگرد اور غلام کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں عطیہ اے میرے غلام، اے میرے شاگرد، مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے حسین کی قبر پہ لے جائیے۔ شاگرد عرض کرتا ہے آقا مجھے حسین کی قبر نظر نہیں آ رہی، قبریں ہیں لیکن کوئی نشان نہیں ہے، نواز رسول کی قبر کون سی ہے؟ جابر ایک دفعہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں جب بھی مولا کے پاس جاتا تھا مولا مجھے گلے لگا کے ملتے تھے، آج میں مولا کو پکارتا ہوں السلام علیک یا ابا عبداللہ، پکار بلند ہوئی، قبر حسین سے آواز آئی آؤ میرے بچپن کا ساتھی،
جابر ابن عبداللہ، عزادارو جابر ابن عبداللہ جاتے ہیں، مولا کی قبر کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، رو رو کر حالت منامیہ میں چلے جاتے ہیں، مولا حسین کی زیارت کرتے ہیں، مولا کی زیارت کر کے کہتے ہیں مولا میں نے سنا تھا آپ کے بڑے زخم تھے، آپ زخموں سے چور چور تھے، مگر مولا میں ابھی کیا دیکھ رہا ہوں، آپ کے بدن کا کوئی حصہ بچا ہوا نہیں ہے، آپ کے بدن کا ہر حصہ زخمی ہے۔ عزادارو جابر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک مولا حسین کہتے ہیں جابر ذرا اٹھ کے دور چلے جاؤ۔ جابر پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں مدینہ سے آیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے، آپ مجھے دور کیوں بھیج رہے ہیں؟ مولا عرض کرتے ہیں جابر اور کوئی بات نہیں، شام سے میری بہن زینب آ رہی ہے اور میں برداشت نہیں کرتا، اگرچہ تم نابینا ہو مگر میری بہن کی آوازیں تیرے کانوں پر پڑے گی، میں کہوں گا او مولا آج اپنے صحابی کے کانوں پر اپنی بہن کی آواز تحمل نہیں کر سکتے، اور شرابیوں کا مجمع اور یزیدیوں کا دربار عزادارو اس وقت کیسے برداشت کیا ہوگا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا